لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم دوبارہ اس پلیٹ فارم سے پھر ایک مرتبہ جمع ہیں، اور اس کے بعد خصوصاً میں حذیفہ بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں دوبارہ یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے جو وہ ہمارے لیے طلاب العلم کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں اور بعض ساتھیوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں اور بعض ساتھیوں کو سننے کا موقع دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام محنتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے اس پلیٹ فارم کو ترقی عطا فرمائے تاکہ وہ کتاب و سنت کی ترویج اور تعلیم اور ترغیب کا کام جو ہے وہ یہاں سے کرتے رہیں۔ تو گزشتہ 3 مجالس میں ہم نے امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کا رسالہ پڑھا تھا، اور آج کی اس نشست میں بھی بالکل اسی موضوع پر ہمارا ایک رسالہ ہے، الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف۔ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ ان کا رسالہ ہے۔ تو اگر طاہر بھائی یا جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا صفحہ نمبر 113 نکالیے، صفحہ نمبر 113۔ اس طرح تو بہت مشکل ہوگا، آپ اوپر لکھ لینا، شاید سائڈ پر کوئی ہوگا آپشن صفحات لکھنے کا اور فوراً آپ نیچے چلے جائیں گے۔ ہاں یہی ہے شاید۔ جی بالکل یہی فہرست۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیز انشاءاللہ جانیں گے کہ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں مقدمۃ الناشر، اس کتاب کو جو نشر کرنے والا ہے اس نے کچھ باتیں لکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے حالات کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے خود اس کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے چند ابواب وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے باب اسباب اختلاف الصحابۃ والتابعین فی الفروع، کہ فرعی مسائل میں صحابہ و تابعین کے اختلاف کے اسباب کیا ہیں، یہ پہلا باب ہے، اور آج ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ یہی باب ہے۔ اور دوسرا باب ہے باب اسباب اختلاف مذاہب الفقہاء، کہ فقہاء کے مذاہب کے درمیان جو اختلاف کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں، ان کا بیان، یہ دوسرا باب ہے۔ اور تیسرا باب جو ہے وہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے درمیان جو اختلاف کے اسباب ہیں ان کے اس حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد باب حکایت حال الناس قبل المئة الرابعہ اور وبیان سبب الاختلاف بین الاوائل والاواخر، کہ 404 صدی ہجری سے قبل لوگوں کے احوال کیا تھے، اور اوائل اور اواخر یعنی سلف و خلف کے درمیان جو اختلاف کا سبب ہے اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد باب حکایت ما حدث فی الناس بعد المئة الرابعہ، 4 صدی ہجری کے بعد جو واقعات پیش آئے لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا شاہ صاحب نے۔ اور اس کے بعد التقلید فی المذاہب الاربعہ، مذاہب اربعہ میں تقلید کا حکم، اور اس حوالے سے جو ابحاث ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ تو اگر صفحے کو آپ چھوٹا کریں نا تو یہ فوراً اکٹھی نظر پڑ جائے ان مضامین پر جو فہرست میں ہیں۔ جی یہ بالکل آپ کے سامنے۔ تو یہ سارے کے سارے ابواب میرے خیال میں خصوصاً طلاب العلم کے لیے، جو دین کے طلبہ ہیں ان کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ابواب ہیں، اور میری رائے یہ ہے، یعنی مجھ طالب علم کا خیال یہ ہے
کہ اس ایک ایک باب کم از کم 10 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. نہیں ایک نہیں ایک نہیں باب کو کم از کم 10 مرتبہ جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور میں نے گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس کتاب کا اردو ٹرانسلیشن اور ترجمہ جو ہے ٹرانسلیشن وہ موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے جو ساتھی یعنی اصل کتاب سے پڑھ سکتے ہیں وہ یہاں سے پڑھ لیں, جو ساتھ وہ ترجمے سے معاملت وغیرہ لیں تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ اس ایک باب کو 10 مرتبہ پڑھیں تو اس میں بہت ہی اہم باتیں اور قواعد و ضوابط جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیے ہیں. مثلا سب سے پہلے صحابہ اور تابعین کے اختلاف کے جو اسباب ہیں, پھر فقہا کے جو مذاہب ہیں اس میں اختلاف کے اسباب کیا ہے, اور یہ بہت ہی اہم باب ہے یہ والا بھی. اور اس کے بعد اہل الحدیث اور اہل الرائے ان کے درمیان جو اختلاف کے اسباب ہیں, یہ بالکل عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ کس قدر اہمیت کا حامل باب ہے. پھر میہ رابعہ یعنی 400 پہلا جو اسلامی طریقے 400 سال ہیں ان میں لوگوں کے احوال کیا تھے, اور اس کے بعد لوگوں کے احوال کیا ہوئے اور کیا کیا بدعات جو ہیں وہ پیدا ہوئیں, اور کس طریقے سے امت کی جو حالت ہے وہ آج یہاں تک پہنچی, اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. اور سب سے آخر پہ تقلید کے حوالے سے مذاہب اربعہ میں یعنی کیا اس کی بحث وغیرہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو میں سب سے پہلے آج کی اس نشست میں اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کوشش کریں, دیکھ لیں 116 صفحے ہیں اس نسخے کے جو میرے سامنے ہیں, اور جو اس کا اردو ترجمہ ہے اس کے تو شاید اس سے بھی کم ہیں, 100 سے کم صفحات ہیں. چونکہ اس میں نیچے وہ ابو غدہ کی تعلیق وغیرہ ہے تو کافی اس نے بھی جگہ لی ہے, اس کے باوجود یہ کل 116 صفحے ہیں, اور جو اردو ترجمے کے ساتھ ہے اس کے اسے بھی کم ہے, 100 سے کم صفحات ہیں. تو آپ یعنی ایک ایک باب کو اچھے طریقے سے پڑھیں, اور میرے خیال میں اپنے مشائخ اور اساتذہ ان کی رہنمائی میں پڑھیں. جو چیز نہ سمجھ آئے, مشکل لگے یا سمجھنے سے قاصر ہوں تو اپنے مشائخ اور اساتذہ ان کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور ساتھ ہونی چاہیے, تاکہ آدمی عبارات اور مفاہیم جو ہے ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو. تو بہرحال آج کی ہماری مجلس کی سب سے پہلی بات وہ اس رسالے کے مضامین و عناوین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو آج کی ہماری جو موضوع بحث ہے وہ پہلا باب ہے کہ باب اسباب اختلاف الصحابہ والتابعین فی الفروع, کہ فروعات میں جو صحابہ و تابعین کے مابین اختلاف ہوا اس کے اسباب کیا تھے, کن اسباب کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا. یعنی ہم کسی بھی مسئلہ میں دیکھتے ہیں نا, فلاں صحابی یہ کہتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں, فلاں صحابی کا یہ قول ہے, تابعی کا اس کے برعکس یہ قول ہے, یہ اختلاف ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا, اس کے اسباب وغیرہ کیا تھے, تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں. اس کے بعد ہم چل کے آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 13 پہ. یہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کا مقدمہ لکھا, اور اس میں بہت زیادہ مفید باتیں جو ہیں وہ کی ہیں. میں انشاءاللہ مقدمہ آپ کے سامنے پڑھتا بھی ہوں, اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. الحمدللہ الذی بعث سیدنا محمد صلوات اللہ علیہ الی الناس لیکون ہادیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, ثم الہم الصحابة والتابعین والفقهاء المجتہدین ان يحفظوا سیر نبیہم طبقة بعد طبقة الى ان توذن الدنیا بانقضاء ليتم النعم وكان على ما يشاء قديرا, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الفقير الى رحمت الله الكريم ولی اللہ ابن عبد الرحیم, یہ نام ہے شاہ ولی اللہ. یہ صفحہ بڑا کر دینا, بالکل بڑا کر دیں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو. نہیں بڑا آپ چھوٹا, ہاں اور کر دیں, اور کر دیں. سر بڑا, یہ چھوٹا ہو رہا ہے. اور کر دیں نمبر, ہاں بس ٹھیک ہے. اب وہ نکال لیں.
فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم ولي الله بن عبد الرحيم أتم الله عليهما نعمه في الأولى والأخرى إن الله تعالى ألقى في قلبي وقتا من الأوقات ميزانا أعرف به سبب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات، وأعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله، ومكنني من أن أبين ذلك بيانا لا يبقى معه شبهة ولا إشكال۔ تو فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، تو طاہر بھائی میں عرض کروں گا جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں نا آپ تیر کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں تاکہ جو احباب دیکھ رہے ہیں تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس عبارت کے حوالے سے ہم بات جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ان اوپر تو اپنا ذکر کیا نا انہوں نے کہ وہ شخص جو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے جس کا نام ولی اللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان اللہ تعالی القا فی قلبی وقتا من الاوقات میزانا، اللہ تعالی نے میرے دل میں یعنی کسی بھی وقت اوقات میں سے ایک ایسا میزان اور ترازو جو ہے وہ مجھے عطا کر دیا کہ میں اس میزان کے ساتھ امت محمدیہ میں واقع ہونے والے ہر اختلاف کے سبب کو جان گیا، اور اس اختلاف میں حق پر کون ہے میں نے اس چیز کو بھی پہچان لیا۔ وَأَعْرِفُ بِهِ مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، اور وَمَكَّنَنِي، اور اللہ نے توفیق دی مجھے من ان ابین ذالک بیانا، کہ میں اس انداز کے ساتھ اس کو بیان کر دوں کہ اس کے ساتھ کوئی شبہ اور کوئی اشکال جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو یہ ابتدا اپنی کتاب کی ان الفاظ کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی میزان عطا کر دی، میزان سے مراد یعنی علم و حکمت، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم اور حکمت اور دانائی اور فقہ فی الدین جو ہے وہ عطا کر دیا کہ میں امت محمدیہ میں باقی ہونے والا جو اختلاف، ہر اختلاف اس کا سبب پہچان گیا۔ یعنی میزاناً علماً و حکمتاً آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا علم، حکمت اور دانائی اور سمجھ عطا کی کہ اس کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، اور اس اختلاف میں حق پر کون ہے میں نے اس کو بھی پہچان لیا، اور تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ اس کو بیان بھی کر دیا، اور بیان بھی اس انداز کے ساتھ کیا کہ کوئی شبہ اور اشکال باقی نہ رہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم سئلت عن سبب اختلاف الصحابہ ومن بعدهم في الاحکام الفقہیۃ خاصۃ، پھر مجھ سے سوال کیا گیا کہ احکام فقہیہ میں صحابہ کرام اور تابعین، ومن بعدهم کا معنی کہ تابعین کا اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے۔ فانتدبت لبیان بعض ما فتح علی به، کہتے ہیں پھر میں متوجہ ہوا ان بعض اسباب کو بیان کرنے کی طرف اتنی مقدار میں کہ وقت ما یسعہ الوقت، وقت جس کا تقاضا کرتا تھا اور سائل اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ تو جب میں نے یہ سارا کچھ لکھا تو فجاءت رسالۃ مفیدۃ فی بابھا، وہ ایک رسالہ جو بہت مفید ہے وہ تیار ہو گیا، اور میں نے اس کا نام رکھا الانصاف فی بیانی اسباب الاختلاف۔ تو یہ یعنی 14 نمبر شاید پیج ہے، 14 نمبر، ہاں 14 نمبر پیج پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم، حکمت اور سمجھ عطا کی کہ میں امت محمدیہ میں باقی ہونے والا جو اختلاف ہے ان کے اسباب کو پہچان گیا، اور دوسری بات کہ اس اختلاف میں حق کی بھی پہچان اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی، اور تیسری چیز میں نے اس کو بیان بھی کر دیا۔ اور پھر اصل جو سبب تالیف ہے اس کتاب کا وہ کیا نکلا کہ سوال شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ صحابہ و تابعین کا فقہی احکام اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب بیان کر دیں۔ تو اس حوالے سے وقت یعنی مختصر وقت میں جتنا لکھا جا سکتا تھا یا سائل جن باتوں کو سمجھ سکتا تھا تو اس حوالے سے شاہ صاحب نے یہ رسالہ لکھ ڈالا۔ تو اس کے بعد پہلا باب شروع ہو رہا ہے 15 نمبر صفحے پہ، باب اسباب اختلاف الصحابۃ والتابعین فی الفروع۔ تو یہ تمہیدی باتیں ہیں جو شاہ صاحب نے کی ہیں، یہ تقریباً میرے خیال سے 20 21 22 نمبر صفحے تک یہ تمہیدی باتیں چلیں گی، اور یہ بہت مفید باتیں ہیں۔ یعنی شاہ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے متصل بعد کا جو دور ہے اس کے کچھ احوال جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لم يكن الفقه في زمانه الشریف مدونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو فقہ ہے، احکام فقہیہ ہیں، یہ کتابی شکل میں مدون نہیں تھے، اور اس وقت ان احکام میں اس انداز سے بحث بھی نہیں ہوتی تھی جیسے آج یہ فقہا بحث کرتے ہیں اور اپنی مکمل محنت اور کوشش اس میں صرف کرتے ہیں، ہر چیز کے ارکان یہ ہیں، شروط یہ ہیں، آداب یہ ہیں، اور ہر چیز کو دوسری چیز سے یہ جدا کرتے ہیں، پھر مسائل کو فرض کرتے ہیں، پھر ان فرض کردہ صورتوں کا حل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، پھر ان کی جو تعریفات ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو کام، یہ پہلا اس میں یہ چیز شاہ صاحب نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی فقہ مدون تھی، اور نہ ہی اس وقت مسائل پر جو بحث کا انداز ہے وہ یہ فقہا والا تھا کہ کبھی کسی صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وضو کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، آداب کیا ہیں، یا رسول اللہ نماز کے فرائض بتا دیں، سنن بتا دیں، مستحبات بتا دیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ آگے دیکھیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یتوضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، فیرا اصحابہ وضوءہ، تو صحابہ کرام آپ کا وضو دیکھتے، فیأخذون بھی، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وضو کرتا ہوا دیکھتے، فیأخذون بھی، تو اس کو وہ لے لیتے، من غیر ان یبین ان هذا رکن وذلك ادب، اللہ کے رسول یہ واضح نہیں کرتے تھے یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ ادب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، وکان یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، فیرون صلاۃ، تو لوگ آپ کی نماز کو دیکھتے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے۔ اسی طرح وہ حج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، فرمق الناس حجہ، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا، ففعلوا کما فعل، تو انہوں نے بھی حج اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ وہذا کان غالب حالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر حالت ایسے ہی ہوتی کہ آپ کوئی کام کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دیکھتے کہ رسول اللہ نے کام کیا تو کام کر لیتے، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سنن کیا ہے۔ آگے شاہ صاحب خود فرماتے ہیں وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ فُرُوضَ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو واضح نہیں کیا مطلب کہ وضو کے فرائض 6 ہیں یا 4 ہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو معلوم کیا، فرض کیا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ انسان یعنی پے در پہ وضو نہ کرے اور اس کے وضو کو فاسد کہا جا سکے، یعنی حتی یحکم علیہ بصحت یا بالفساد الا ما شاء اللہ، یعنی اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور میں تو یہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ موالات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پے در پہ کرنا، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نا تو پے در پہ کرتے رہتے ہیں، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، تو یہ ہے موالات، یعنی مسلسل وضو کرنا۔ لیکن ایک آدمی اگر مسلسل وضو نہیں کرتا، مثلا وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے وہ ٹھہر جاتا ہے، کوئی اور کام کرنے لگ جاتا ہے، پھر آ کر وہ چہرہ دھوتا ہے، تو کیا اب اس شخص کا وضو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ ارشاد فرمایا۔ تو پہلی چیز تو یہ بیان کی، اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ 1 نمبر کے تحت یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام مکمل رسول اللہ کے افعال کی اتباع کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھتے اسی طریقے سے کر لیتے، سوالات نہیں کرتے یا رسول اللہ یہ فرض ہے، یا رسول اللہ یہ مستحب ہے، یا رسول اللہ یہ رکن ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز جو اب شاہ صاحب بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے وَقَلَّمَا كَانُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول بھی بیان نہیں کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اس طرح کے سوالات نہیں کرتے تھے۔ اب نیچے وہ عبداللہ بن عباس کا اثر لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ما رأیت قوما كانوا خیرا من اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی قوم کو بھی نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بہتر ہو، تو ما سألوہ الا عن 13 مسئلہ حتی قبیدہ، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف 13 مسائل ان سے دریافت کیے، اور وہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن المحیض، یعنی اس طرح قرآن مجید میں جہاں بھی آیا یسألونک، یسألونک، جیسے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور اسی طرح ویسألونک ماذا ينفقون علی هذا القیاس۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اور ساتھ فرماتے ہیں ما كانوا يسألون الا عما ينفعهم، کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے وہی سوال کرتے جو ان کے لیے نفع مند ہوتا۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لا تسأل عما لم يكن، اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جو ابھی واقع نہیں ہوئی۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ لعنت کرتے تھے اس شخص پر جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو ابھی واقعی نہیں ہوئی۔ آسان معنی فرضی سوالات، اگر ایسے ہو تو پھر کیا حکم ہے، اگر ایسے ہو تو پھر کیا حکم ہے، یہ ہو تو پھر کیا حکم ہے، وہ ہو تو پھر کیا حکم ہے، تو کہا کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح قاسم کہتے ہیں انکم تسألون عن اشیاء، تم ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہو ما کننا نسأل عنہا، ہم ان چیز کے بارے میں، ایسی اشیاء کے بارے میں سوالات نہیں کرتے تھے۔ وتنقرون، اور عن اشیاء، تم ایسی چیزوں کے متعلق بحث کرتے ہو ما کننا نقر عنہا، ہم ان اشیاء سے متعلق بحث نہیں کیا کرتے تھے۔ وتسألون عن اشیاء ما ادری ما ہی، اور تم ایسی اشیاء کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ کون کیا ہیں۔ ولو علمناها ما حل لنا ان نکتمها، اور اگر ہم انہیں جان لیں تو انہیں چھپانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ عمر بن اسحاق کہتے ہیں، ایک منٹ میرے نا پیج ہٹ گیا ہے، ایک سیکنڈ۔ عمر بن اسحاق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پایا، فما رأيت قوما ایسر سیرتا ولا اقل تشدیدا منهم، میں نے ان سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والا، ایسر سیرتا یعنی ان کی سیرت کسی شخص کی سیرت میں اس قدر یسر اور آسانی نہیں تھی جتنی صحابہ کرام کی سیرت میں تھی، اور سب سے کم جو میں نے تشدد دیکھا یعنی مسائل میں تنقیح اور بحث اور یہ چیزیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نے دیکھی۔ تو عبادہ بن نسی الکندی جو ہیں، ان سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جو ایسی قوم میں وفات پا جائے کہ اس کا ولی اس لوگوں میں موجود نہ ہو، تو پھر تو انہوں نے فرمایا ادرکت اقواما ما كانوا يشددون تشدیدکم، میں نے ان لوگوں کو پایا ہے یعنی صحابہ کرام کو، وہ اس طرح جس طرح تم مسائل میں شدت اختیار کرتے ہو وہ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے آثار امام دارمی رحمہ اللہ اپنی جو مسند دارمی ہے اس کے مقدمہ میں لے کے آئے ہیں۔ مسند دارمی کا جو مقدمہ ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت ہی لائق مطالعہ ہے، آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند آثار لانے کا مقصد شاہ صاحب کا یہ ہے، یعنی دوسری بات پوائنٹ کی، پہلی بات کہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول عبادات کا اہتمام کرتے تو یہ وضاحت نہیں فرماتے تھے کہ یہ فرض ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح نہیں کرتے۔ دوسری چیز کہ صحابہ نے بھی کبھی نہیں پوچھا رسول اللہ سے۔ اب آپ میں سے اکثر طلاب العلم ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں علماء کو سنتے رہتے ہیں، تو بہت کم آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی نے آ کر یہ سوال کیا ہو کہ بھائی بتا دو یہ چیز فرض ہے کہ فرض نہیں ہے۔ تو جامع ترمذی میں یہ اثر موجود ہے، سند بہرحال اس کی کمزور ہے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک شخص نے نہ آ کر قربانی کے بارے میں پوچھا، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے کیا وہ واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ قربانی کرتے تھے اور مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اس شخص نے پھر یہی سوال کیا کیا قربانی واجب ہے یعنی فرض ہے؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول قربانی کرتے تھے اور مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر یہی پوچھا کہ کیا قربانی فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے قربانی کی اور مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں موجود ہے اثر نا، کتاب الوضحیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے دوسرے باب میں یہ اثر موجود ہے۔ تو اب آپ خود غور فرمائیں کہ صحابہ کرام کا مزاج جو ہے وہ کس طرح کا تھا۔ اور اسی طرح
آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں میں ایک اور چیز کی وضاحت کرتا چلوں، یہ اوپر جو عبداللہ بن عباس کا اثر ہے وہ ذرا آپ نکال لیں، صفحہ نمبر 16 پہ۔ کتاب صرف 16 یا 116؟ نہیں 16 صفحہ نمبر 16، ایک اوپر اور چلے جائیں تھوڑا سا۔ بس 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 تو اس اثر کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ یہاں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما رأیت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله ما سألوه الا عن 13 مسألہ حتی قبض، کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف 13 مسائل جو ہیں وہ ان سے دریافت کیے، اور وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا حاشیہ میں آپ صفحہ نمبر 17 کا حاشیے کا آخری پیرا ذرا نکالیے، آخری پیرا جی، یہ بس 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 اوپر ایک لائن چھپ گئی ہے وہاد الحصر سے، یہ یعنی یہ جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نا 13 سوالوں کا، تو صاحب تعلیق فرماتے ہیں وحاد الحصر الذي جاء عن ابن عباس، یعنی عبداللہ بن کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے صرف 13 مسائل پوچھے اور وہ سارے کے سارے قرآن میں ہیں، یہ حصر اضافی ہیں، یعنی قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 13 سوالات موجود ہیں، لیکن اما سؤالهم له الذي جاء في السنة المطهرة، لیکن احادیث میں جو صحابہ کرام کے سوالات آئے کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھے فاکثر من ان يحصى، تو وہ شمار نہیں کیے جا سکتے، یعنی وہ زیادہ ہیں اسے کہ وہ شمار کیے جائیں۔ اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اختتام پر ان کا یعنی بہت زیادہ سوالات کا حصہ جو ہے وہ وہاں جمع کیا، اور تقریباً 150 صفحات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات سے متعلق ہیں۔ اور میرے خیال میں اعلام الموقعین کا یہ حصہ الگ بھی چھپا ہے فتاوی رسول اللہ کے نام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتاوی دیے، یعنی صحابہ نے آ کر سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو یہ بات بہرحال عرض کرنا میں ضروری سمجھتا تھا کہ وہ جو 13 سوالات کی بات ہے وہ قرآن مجید کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر ہے، وگرنہ عام احوال میں تو یعنی صحابہ کرام نے بہت کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں۔ اب ہم اسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 18 نمبر صفحے پہ ہیں، وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَفْتِيهِ النَّاسُ فِي الْوَقَائِعِ فَيُفْتِيهِمْ، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احوال واقعات کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے، آپ فتویٰ دیتے، وَتُرْفَعُ إِلَيْهِ الْقَضَايَا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف فیصلے اٹھائے جاتے، فَيَقْضِي فِيهَا، تو آپ فیصلے بھی کرتے، وَيَرَى النَّاسَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے کہ یفعلون معروفا، کہ وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، فیمدحوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے والے کی مدح کر دیتے، تعریف کرتے، او منکرا، یا کوئی منکر کام دیکھتے، فینکر علیہ، تو آپ انکار کر دیتے، وما کل ما افتا به مستفتیا عنہ او قضا به فی قضیت او انکرہ علی فاعلہ کان فی الاجتماعات، یہ پیرا بہت اہم ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بھی فتویٰ دیا اور جو بھی فیصلہ کیا یا کسی بھی غلط کام کو دیکھ کر اس پر انکار کیا، تو عموماً کان فی الاجتماعات، یہ کام لوگوں کی موجودگی میں ہوتا، اجتماع میں، یعنی اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کرتے تب بھی لوگ موجود ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا پھر بھی عموماً لوگ موجود ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر ڈانٹ دیتے، انکار کرتے، تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے۔ وَلِذَلِكَ، اور اسی وجہ سے، کان الشیخان ابو بکر و عمر، یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر، اذا لم يكن لهما علم في المسألہ، جب کسی مسئلہ کے متعلق ان کے پاس کوئی علم نہ ہوتا تو وہ لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں سوال کرتے،
اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے کہ ما سمعت رسول اللہ، نہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قال فیہا شیئا یعنی الجدہ، یعنی وہ نانی کی وراثت کا مسئلہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا نا، یہ حدیث ہماری گزشتہ جو شیخ عثیمین والی کتاب ہے اس میں بھی گزری تھی، یعنی ان سے پوچھا گیا کیا نانی کو وراثت ملے گی؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو اس بارے میں اللہ کے رسول سے کچھ نہیں سنا میں نے۔ تو پھر انہوں نے لوگوں سے اس کے متعلق سوال کیا۔ جب ظہر کی نماز پڑھی تو سیدنا ابو بکر نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کے رسول سے اس متعلق کچھ سنا ہو؟ تو مغیرہ بن شعبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر کہنے لگے کہ کیا تیرے علاوہ بھی کوئی یہ بات جانتا ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھٹا حصہ جو ہے وہ دے دیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے اپنا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور کوئی عورت کو مارے اور وہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گر جائے، ضائع ہو جائے، تو اس کا تاوان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک غلام یا باندی وہ تاوان میں دی جائے گی۔ اب سیدنا عمر یہ بات نہیں جانتے تھے تو انہوں نے لوگوں سے سوال کیا، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو انہوں نے ان کی بات کو مان لیا۔ اور اسی طرح یہ بات گزشتہ مجلس میں بھی گزر چکی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب جا رہے تھے نا، تو راستے میں پتہ چلا کہ وبا ہے، تو صحابہ کرام سے اس متعلق سوال کیا تو عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بیان کی تو اس کو مان لیا۔ اسی طرح عمر بن خطاب مجوسیوں سے فدیہ اپنا یہ جو جزیہ ہے نہیں لیتے تھے، تو انہیں عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجوس ہیں ان سے یہ جزیہ لیا ہے، تو وہ فوراً انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، انہیں اس بارے میں حدیث علم نہیں تھی، انہوں نے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیا، تو بعد میں پتا چلا کہ میرا یہ فتویٰ وہ حدیث کے مطابق ہے، وہ حدیث معقل بن یسار نے بیان کی تھی، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی گزشتہ مجلس میں گزر چکی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ سیدنا عمر کے دروازے کی طرف گئے، وقصۃ رجوع ابی موسیٰ عن باب عمر، کہ جا کر 3 دفعہ اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی نا تو آپ واپس آ گئے۔ تو عمر بن خطاب نے انہیں بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور پوچھا کہ آپ کیوں واپس گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جس متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے، تو انہوں نے کہا آپ کوئی دلیل لائیں، تو ابو سعید خدری نے آ کر پھر نہیں دی۔ وامثال ذلك کثیرہ معلومہ مرویہ فی الصحیحین والسنن، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایات تو صحیحین میں اور سنن میں موجود ہیں۔ وبالجملہ، اور خلاصہ کلام یہ ہے، فهذه كانت عادته الکریمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، فرآ کل صحابی ما یسرہ اللہ له، ہر صحابی نے رسول اللہ کو وہی کام کرتے دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممکن بنا دیا، آپ کی عبادات سے، آپ کے فتاوی سے اور آپ کے فیصلوں سے اس نے یاد
تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی جس کا اوپر ذکر ہوا. تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھتے، فتووں کو دیکھتے، آپ کے فیصلوں کو دیکھتے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، اور ہر شخص اپنی عقل، بصیرت اور سمجھ کے مطابق ان چیزوں کو سمجھتا. ایک ہی کام ہوتا، بعض اسے مباح سمجھتے فحمل بعضها على الاباحة، اور بعض اسے مستحب سمجھتے، بعض منسوخ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں بالکل حقیقت جو شاہ صاحب نے یہاں بیان کی، اور میں نے یہ جو تمہیدی گفتگو ہے شاہ صاحب کی تقریباً چند سطریں ہی ہوں گی جو میں نے چھوڑی ہوں، وگرنہ بالاستیعاب جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی. اور اس کا واحد ایک ہی مقصد ہے کہ ہم طلبہ جو ہے نا ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اور میں تو اپنے طلبہ کو جہاں پڑھاتا ہوں وہاں بھی کہتا ہوں، ہمارے ساتھی بڑے جری اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہنے میں کہ لو جی فلاں نے یہ فتویٰ دیا اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، فلاں نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ یہ چیزیں، جملے بہت سخت ہیں. اس طرح کی باتیں خصوصاً ایک طالب علم کو یہ ریب نہیں دیتی. تو ہمیں اپنے علماء کے لیے، اسلاف کے لیے عذر تلاشنا چاہیے. دیکھیں نا، ایک فتویٰ آتا ہے، اب امام شافعی رحمہ اللہ آپ ان کو لے لیں، تو میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ایک سلفی عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کہ احناف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف. یہ نیٹ پر موجود ہے، آپ بآسانی جو ہے نا اسے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم محقق شیخ اللہ کسری حفظہ اللہ. تو ان سے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب لکھی ہے احناف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف. تو وہ فرمانے لگے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگے کہ اس طرح تو کل کو کوئی لکھ دے گا کہ امام شافعی کا رسول اللہ سے اختلاف، یا امام بخاری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف، یا کوئی بھی ایسی اس طریقہ کے ساتھ کوئی کسی کے متعلق بھی کتاب لکھی جا سکتی ہے، کسی کے متعلق بھی. تو یہ طریقہ یعنی اس انداز کے ساتھ رد و قضا کا یہ درست نہیں ہے. علمی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کا رد بھی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات جو ہے اس کو قبول بھی کرنا چاہیے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، پہلے میں ایک مثال دینا چاہتا تھا، دو عرض کر دیتا ہوں. اب مثال دیکھیں کہ کتنی معروف احادیث ہے. ہمارے ہاں ایک بچہ جو بلوغ المرام پڑھتا ہے نا، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں تو ان میں مسح کی ایک مدت ہے. جو مقیم آدمی ہے وہ ایک دن اور رات، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مسح نہیں کر سکتا. لیکن میں نے گزشتہ مجلس میں کتنے صحابہ کرام کا نام لیا تھا، وہ کہتے تھے کہ مسح کی کوئی مدت ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی، سعد بن ابی وقاص جیسے، عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ، ان کا فتویٰ یہی تھا کہ مسح کی کوئی مدت نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک لمبے عرصے تک امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہی رہا کہ مسح کی کوئی مدت جو ہے وہ متعین نہیں ہے، آدمی جب تک چاہے وہ مسح کر سکتا ہے. تو اس کا سبب علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا. اب جب امام شافعی کو حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور واپس پلٹا. اب اس دور میں جب امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ تھا کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو کوئی ہم جیسا شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا جی امام شافعی رسول اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں، رسول اللہ نے تو مدت مقرر کی ہے اور شافعی یہ کہتے ہیں کہ مدت نہیں ہے. تو اب کتنی غلط بات ہو. تو دوسری مثال میں نے کہا جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کتے کا جو جھوٹا ہے، کتے کا جھوٹا، اب آپ طلاب العلم یقیناً جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. جمہور جو ہے وہ تو اس کو نجس مانتے ہیں، لیکن امام زہری رحمہ اللہ اور امام مالک اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ، یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب بادی النظر اگر دیکھا جائے، کوئی آدمی یہ بات ذکر کرے کہ لوگ جی امام بخاری کہتے ہیں، یہ امام زہری کہتے ہیں، یہ امام مالک کہتے ہیں کتے کا جھوٹا پاک ہے، اور حالانکہ دوسری طرف بالکل واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا برتن میں منہ ڈالے اس کو 7 مرتبہ دو، اور مسلم کی حدیث کے الفاظ جو کچھ اس میں ہے اس کو ڈیل دو، گرا دو. اور کوئی لکھ ڈالے لو جی امام مالک کا رسول اللہ سے اختلاف، یا کوئی لکھ دے امام بخاری کا رسول اللہ سے اختلاف، تو ہم اس کی تئید تو نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ علماء کے جو اختلاف ہیں ان کے اسباب میں پوری ذمہ داری سے
یہ بات کہتا ہوں، آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی مسئلہ لائیں میرے سامنے پیش کریں جس میں فقہا کا، محدثین کا اختلاف ہوا ہو، اور اس کی بنیاد ہر طرف کتاب و سنت نہ ہو۔ ہر طرف کتاب و سنت ہوتا ہے، صرف فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ایک حدیث دوسرے تک پہنچی، آگے یہی چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو ہمیں انصاف کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مسائل میں تحقیق کرنی چاہیے، اور میں کہتا ہوں آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جملہ ہی کہیں کہ شاید اس عالم کا کوئی عذر ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو، شاید کہ یہ چیزیں ہمیں یہ نہیں جی یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً جامع الترمذی جو ہے وہ پڑھانے کا مزاج، چونکہ وہ فقہا کی آراء لے کر آتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں کہ اس میں امام شافعی کی رائے یہ ہے، احمد یہ کہتے ہیں، اہل کوفہ یہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے بعض ساتھیوں کا مزاج کیا ہے، وہ حدیث پڑھاتے ہیں، نیچے ظاہری بات ہے جب فقہا کا اختلاف ہے تو کچھ آراء بظاہر حدیث کے موافق اور کچھ آراء بظاہر حدیث کے خلاف نظر آتی ہیں، وہ فوراً کہہ دیا جاتا ہے لو جی یہ رائے حدیث کے خلاف ہے لہذا مردود ہے۔ او بھائی بات یہ ہے حدیث کے خلاف، آج آپ ابھی دوسری تیسری چوتھی جماعت میں ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، کیا وہ علماء جو امت کے اساتین ہیں اور مقتدا ہیں اور قدوہ ہیں اور رہنما ہیں، کیا انہیں علم نہیں تھا؟ سب سے پہلے تو یہ سوچو نا کہ وہ حدیث کے خلاف، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اسباب ہیں جو علماء اپنی اپنی کتابوں میں بیان کر کے گئے۔ شیخ عثیمین نے بھی وہی باتیں کی، اور اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو باتیں کی ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 23 آپ نکال لیں، صفحہ نمبر 23۔ جی یہاں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں، یہ منہا سے اوپر جو لائن ہے، فعند ذالک وقع الاختلاف بینہم علی ضروب، یعنی صحابہ اور تابعین کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی کئی اقسام ہیں۔ تو پہلی قسم ذکر کرتے ہیں منہا، یعنی ان اقسام سے ایک قسم، ان صحابیا، ایک صحابی، سامع حکما فی قضیت او فتوی، اس نے ایک معاملے میں، فیصلے میں کوئی حکم یا فتویٰ وغیرہ سنا، ولم یسمعہ الآخر، دوسرے نے اسے نہیں سنا، فاجتہد برأیہ فی ذلک، تو وہ دوسرا جس نے وہ حدیث نہیں سنی اس نے اس مسئلہ میں اجتہاد کیا، خود کوشش کی۔ پھر آگے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کا اجتہاد حدیث کے موافق نکل آتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے، امام نسائی وغیرہ لے کر آئے ہیں یہ روایت کہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خامند فوت ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لم ارى رسول اللہ یقضی فی ذلک، اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ تو اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے۔ فاختلفوا علیہ شہرا، یہ جملہ میں طلبہ سے عرض کروں گا کہ آپ نوٹ کریں، ایک مہینہ لوگ یہ مسئلہ لے کر عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے رہے۔ آپ اندازہ کہ ہمارے یہاں سارے مفتی ہوتے ہیں، ایک لمحہ تخیر نہیں کرتے، ابھی بلوغ المرام نہیں پڑھی ہوتی تو اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لو جی ہم ہی ہے سارا کچھ جو ہے۔ ایک مہینہ آپ اندازہ کریں، ایک مہینہ جو ہے نا وہ جاتے رہے۔ وَأَلَحُّ، الح کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے میں نا، یعنی بار بار کسی چیز کا مطالبہ کرنا، الح الحاح سے ہے نا، تو وہ بار بار کہتے رہے کہ آپ اس مسئلے میں ہمیں کچھ رہنمائی کریں۔ فاجتہد برأیہ، تو عبداللہ بن مسعود نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ اس عورت کو اس کے جو دیگر عورتیں ہیں ان کے خاندان کی، انہی کی مثل جس کو یعنی حق مہر ملے گا، لا وقص ولا شطط، کسی قسم کی نہ کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی، وعلیہ العدہ، یہ عورت عدت بھی گزارے گی اور اسے خامد کی میراث جو ہے اس سے حصہ بھی ملے گا۔ اب یہ فیصلہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی اجتہاد سے کیا، انہیں اس بارے میں حدیث معلوم نہیں تھی، تو معقل بن یسار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارے خاندان کی ایک عورت کا یہی معاملہ ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ یہی فیصلہ کیا جو آپ نے کیا۔ ففرح بذلک ابن مسعود فرحۃ، عبداللہ بن مسعود اتنے خوش ہوئے کہ لم یفرح مثلہ قط بعد الاسلام، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کبھی بھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس موقع پر خوش ہوئے کہ میں نے
ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا اپنے اجتہاد سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق نکل آیا۔ تو اب آپ عنوان دیکھیں کہ یہ حدیث معقل بن یسار کو علم تھا، اور عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور انہوں نے ایک فیصلہ جو ہے وہ کر دیا انہوں نے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ بالکل اسی طرح کی حدیث جو ہے رسول اللہ کا فیصلہ وہ معقل بن یسار جو ہیں ان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ حدیث ہے نسائی میں 3354 نمبر ہے کتاب النکاح میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہاں سے کچھ الفاظ پڑھ کے سناؤں کہ جب یہ لوگ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے نا اس عورت کا مسئلہ لے کر کہ ایک خامد ہے، اس نے اپنی بیوی سے ازواجی تعلق بھی قائم نہیں کیا، حاکمیر بھی اس کے لیے مقرر نہیں کیا اور وفات پا گیا، تو عبداللہ بن مسعود نے سب سے پہلے کہا سلو هل تجدون فیہ اثرا، لوگوں سے سوال کرو کیا اس بارے میں کوئی حدیث کوئی اثر انہیں معلوم ہے۔ یہ ہے منہج، کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب و سنت۔ یہ میں نے نسائی کا نمبر بتایا 3354۔ تو انہوں نے کہا سلو هل تجدون فیہ اثرا، مسئلہ پیش آیا ہے سب سے پہلے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ما نجد فیہ اثرا، تو کہا کہ ہمیں تو اس بارے میں کوئی حدیث معلوم نہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد سے ایک بات کہتا ہوں، اگر وہ سچ ہے تو اللہ کی طرف سے۔ پھر انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور جب معقل بن یسار نے کھڑے ہو کر بتایا نا اللہ کے رسول نے یہی فیصلہ کیا تھا، تو عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ اکبر کہا، یعنی وہی بات کہ خوشی کا جو ہے نا وہ اظہار کیا انہوں نے کہ میری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق نکل آئی ہے۔ جیسے آدمی اس کی رائے اس کے استاد کی رائے کے موافق بھی نکل آئے نا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، جی میں بھی وہی سوچ رہا تھا جو استاد محترم نے فرمایا، تو پھر ایک رسول اللہ کی رائے کے موافق نکل آنا۔ تو یہ پہلا سبب ہے، اگر آپ اس کو سمجھ پائے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک صحابی کو حدیث معلوم ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ جس کو معلوم نہیں ہوتی وہ یعنی اپنے اجتہاد سے ایک بات کرتا ہے اور اس کی جو بات ہے وہ حدیث کے موافق نکل آتی ہے۔ وثانیہا، دوسری قسم آپ دیکھیے، ان یقع بینہما المناظرہ، کہ صحابہ کرام کے درمیان مباحثہ مناظرہ وہ ہو اور حدیث ایسی معلوم ہو کہ دونوں فریق مطمئن ہوں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور وہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر کے اس حدیث کی طرف چلے جائیں جو انہوں نے سنی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا مباحثہ ہو اور مباحثے کے دوران ایک حدیث ایسی آ جائے کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ کا فرمان، تو صحابہ اپنی بات کو چھوڑ کر حدیث کی طرف چلے جاتے تھے۔ اس کی مثال یہ بخاری مسلم میں موطا امام مالک میں موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنبی آدمی جو صبح حالت جنابت میں کرے گا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ جنبی آدمی من اصبح جنوبا فلا صوم له، کہ جو آدمی حالت جنابت میں صبح کو پائے گا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو ام المؤمنین عائشہ اور ام سلمہ انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے کرتے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل میں نے کہا صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں اس حوالے سے۔ یہ معروف یعنی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بعض خبثاء اور جو دین دشمن لوگ ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع بحث یہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو عنوان قائم کیا اپنا شاہ ولی اللہ نے وہ بالکل واضح ہے، دوبارہ دیکھ لیں، ان یقع بینہما المناظرہ، کہ صحابہ کرام کے درمیان مناظرہ ہو اور حدیث ظاہر ہو اس طریقے کے ساتھ کہ غالب گمان یہ ہو کہ یہ حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے، فیرجع عن اجتہادہ، تو وہ صحابی اپنی جو اجتہاد ہے اسے رجوع کر کے وہ جو حدیث سنی ہے وہ اس کو اختیار کر لے۔ تو اس کی مثال یہ دی ہے۔ اور تیسری مثال وثالثھا، اور تیسری مثال ان یبلغہ الحدیث، ایک صحابی کو حدیث تو پہنچتی ہے لیکن لا علی الوجہ الذی یقع بہ غالب الظن، اس سند سے یا اس راستے سے نہیں پہنچتی کہ جس کے ساتھ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے اجتہاد کو نہیں چھوڑتا بلکہ وہ حدیث پر طعن کرتا ہے۔ طعن سے مراد کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہی نہیں ہے، فرمان ہی نہیں ہے۔
تو اس کی جو مثال دی ہے شاہ ولی اللہ نے، یہ مثال ہماری جو گزشتہ مجلس ہے اس میں بھی یعنی یہ گزر چکی ہے مثال۔ مثال کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس جو ہیں، انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں یہ بات سمجھ لینا کہ مسئلہ کیا ہے کہ جب خامد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو تیسری طلاق دینے کے بعد رہائش دینا اور خرچہ وغیرہ دینا، کیا یہ خامد کی ذمہ داری ہے یا خامد کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یعنی ایک خامد اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد اس کی رہائش اور خرچہ وغیرہ یہ خامد کی ذمہ داری ہے یا خامد کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے نا تو ان میں عموم ہے، ولا تخرجوهن من بيوتهن، تاکہ عورتوں کو طلاق دو تو ان کے گھر اپنے گھروں سے نہ نکالو انہیں، اور اسکنوهن من حيث سكنتم، کہ انہیں بھی وہیں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرے ہو، وانفقوا عليهن، اور عورتوں پہ خرچ کرو۔ یہ آیات کا جو عموم ہے وہ تو فرق نہیں کرتا کہ طلاق رجعی ہو یعنی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یا طلاق بتہ ہو جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن فاطمہ بنت قیس جو ہیں انہوں نے گواہی دی جب ان کے خامد نے تیسری طلاق دی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تیرے کے لیے خرچہ اور رہائش نہیں ہے۔ اب دوسری طرف یہ حدیث آ گئی تو عمر بن خطاب نے ان کی گواہی کو رد کر دیا تھا اور کہا تھا لا نترک کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، بقول امرأتین، اس عورت کے قول کے ساتھ، لا ندری اصدقت ام کذبت، کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا اس سے غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ لہن نفقہ والسکنہ، عمر بن خطاب کہتے کہ وہ عورت جس کو تیسری طلاق ہو جائے اس کو خرچہ بھی دیا جائے گا اور اسے رہائش جو ہے وہ بھی دی جائے گی۔ اب یہاں یہ نیچے ایک نمبر حاشیہ دیکھیں ذرا، شاہ ولی اللہ تو حدیث میں لفظ لے کر آئے ہیں نا لا ندری اصدقت ام کذبت، تو جو ابو غدہ جو معلق ہیں وہ کہتے ہیں لیسا ہوا بہذا اللفظ فی الاصول الخمسہ، یعنی یہ روایت اس طرح نہیں ہے سنن میں۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں لا ندری حفظت ام نسیت، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس روایت کو یاد رکھا ہے یا بھول گئی ہے، تو یہ الفاظ درست ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا صدقت ام کذبت، یہ الفاظ درست نہیں ہے جو شاہ ولی اللہ نے نقل کیے ہیں، بلکہ یہ الفاظ درست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ خاتون جو ہے اس بات کو صحیح طرح یاد رکھ سکی ہے یا بھول گئی ہے، تو یہ الفاظ درست ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہی ہے، ام المؤمنین عائشہ کہتی تھی یا فاطمہ، یعنی فاطمہ بنت قیس کو، الا تتقی اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی، اپنے اس قول میں کہ لا سکنا ولا نافقہ، تو فاطمہ بنت قیس جو ہے یعنی ان کو یہ کہا کرتی۔ تو بہرحال جو عنوان اوپر قائم کیا ہے شاہ ولی اللہ نے، یہی بات یعنی عنوان شیخ عثیمین نے بھی قائم کیا کہ بسا اوقات ایک شخص تک حدیث تو پہنچتی ہے لیکن جس طریقے سے حدیث پہنچتی ہے اس سے اس کو مکمل اطمینان حاصل نہیں ہوتا، تو بسا اوقات وہ اس حدیث کو رد کر دیتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ رسول اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے ہی، یعنی اصلاً اس حدیث کے ثبوت میں ہی شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کو بھی بعض جو گمراہ لوگ ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ لو دیکھو جی عمر بن خطاب جو ہیں وہ یعنی قرآن کی وجہ سے حدیث کو رد کر رہے ہیں یا وہ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے، یہ ساری ان کی جو ہے نا اعتراضات وغیرہ، ان کا محل اور ہے، یہ باب منصورہ انشاءاللہ، اس میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال جو انہوں نے دی ہے وہ وہی ہے جو گزشتہ مجلس میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر یہ دونوں سفر پہ تھے، دونوں جنبی ہو گئے، احتلام ہوا، تو عمار بن یاسر جو ہے یہ زمین میں الٹ پلٹ ہوئے اور پھر آ کے انہوں نے نماز بھی ادا کی، اور عمر بن خطاب جو ہیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے عمار بن یاسر کو کہا کہ بھئی یہ الٹ پلٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 ہاتھ زمین پر مار کے اپنے ہاتھ اور چہرے کا مسح کر لو، یہ معروف حدیث ہے۔ اب عمر بن خطاب اس واقعے کو بھول چکے تھے، عمار بن یاسر نے بتایا بھی ہے کہ بھئی یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو عمار کہنے لگے کہ
امیر المومنین اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں آئندہ پھر یہ بیان نہیں کرتا. تو عمر بن خطاب نے منع نہیں کیا, کہا کہ نہیں, آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں, یعنی آپ مکلف ہیں اس بات کے بیان کرنا چاہتے ہیں تو بیان کریں. تو یہ دوسری مثال انہوں نے دی ہے اس چیز کی. اب عنوان دیکھیں آپ ثالثھا, ذرا عنوان دوبارہ دیکھ لیں, پھر یہ دونوں مثالیں دوبارہ دیکھ لیں. ثالثھا ان یبلغہ الحدیث, کے بسا اوقات محدث کو حدیث تو پہنچتی ہے, فقیہ لیکن اس سند کے ساتھ اس کا متبعھا اللہ یصل الیہ الحدیث اصلا, کہ بسا اوقات تو ایک شخص کو حدیث پہنچی ہی نہیں ہوتی. تو ظاہری بات ہے جب حدیث پہنچی نہیں ہے تو اس آدمی کا فتویٰ جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہی ہوگا. تو یہ مثال بھی گزشتہ مجلس میں ذکر ہم کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا, وہ یہ حکم دیا کرتے کہ عورتیں جب غسل کریں تو اپنے بالوں کو مکمل کھولیں, جو مینڈیاں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں نا, وہ اپنے بالوں کو مکمل کھولیں اور پھر غسل کریں. اب دیکھ لیں, یہ مسلم میں ہے, عبداللہ بن عمر جیسا جلیل القدر صحابی وہ یہ فتویٰ دے رہا ہے. تو اما جی عائشہ کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا یا عجم لابن عمر, عبداللہ بن عمر پہ تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دے رہے ہیں, وہ انہیں بال منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے. یعنی انکار کرتے ہوئے کہا کہ بال کھولنے کا حکم نہ دو بلکہ یہ کہو کہ سر منڈوا ہی دیں عورتیں. اب آپ یہاں دیکھ رہے, ٹھیک ہے. پھر واضح فرماتی ہیں لقد كنت اغتسل وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد, میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے, اور میں سوائے اپنے سر پر 3 چلو ڈالنے کی کچھ بھی نہیں کرتی تھی. یعنی بالوں کی مینڈیاں بنی ہوتی تھی وہ اسی طرح رہتی, اور میں اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا لیتی اور یہ کافی ہوتا. تو اب علماء یہاں یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ان کو اس اثر کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مجھے عائشہ بیان کری, علم نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا. لیکن یہ فتویٰ مردود ہو گیا. ایک طرف عبداللہ بن عمر کا فتویٰ اور ایک طرف ام المؤمنین عائشہ کی حدیث جو انہوں نے رسول اللہ سے بیان کی. تو ہم ام المؤمنین عائشہ کی روایت کو لیں گے, لیکن کیا یہاں ہم یہ کہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا؟ نعوذ باللہ من ذلک, نہیں, ایسا نہیں کہیں گے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر کو اس حدیث کا علم نہیں تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا, شرح معانی الآثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ جو ہیں وہی روایت لے کر آئے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا محرم آدمی احرام کی حالت میں نکاح کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ النکاح کالبیع, کہ نکاح تجارت کی مانندی ہے, جب آدمی تجارت کر سکتا ہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے. سند بھی ٹھیک ہے. اب دوسری طرف بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح تو دور کی بات ہے, پیغام نکاح بھیجنے سے بھی منع کیا, پیغام نکاح بھیجنے سے بھی منع کیا, پیغام نکاح. تو اب یہاں کوئی کہے کہ لو جی اپنا انس بن مالک جو ہے انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, تو نہیں, ایسی خیال کرنا باطل ہے. تو یہ ساری کی ساری صورتیں, اب یہاں نمبر 2 ہے, یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں, آپ ذرا 1 نمبر پہ دوبارہ لوٹ جائیے تاکہ تھوڑا سا بات کو سمجھ آ سکے. صفحہ نمبر 23 پہ 1 نمبر کیا تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن لیتا ہے, دوسرے کو علم نہیں ہوتا, وہ جس کو علم نہیں ہوتا وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے, تو اس اجتہاد کی مختلف صورتیں ہیں. تو اس کی کتنی صورتیں بیان کی؟ احدھا, پہلی صورت کہ اس کا جو اجتہاد ہے وہ حدیث کے موافق نکلا ہے, اس کی مثال وہ عبداللہ بن مسعود کی. دوسری صورت صحابہ کے درمیان مناظرہ ہو اور ایک ایسی روایت سامنے آئے کہ دونوں کا غالب گمان یہی ہو کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, وہ اپنی رائے کو چھوڑ کر حدیث کی طرف لوٹ آئیں. اور تیسری صورت کہ حدیث تو پہنچے لیکن اس سند کے ساتھ کہ جس پر ان کا دل مطمئن نہ ہو, وہ اپنے اجتہاد کو نہ چھوڑیں بلکہ حدیث کو مردود قرار دیں. یہ ثالثھا ہے. اور اس کے بعد رابعھا, کہ اصلاً حدیث جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہی نہیں, یعنی بعض صحابہ تک پہنچی اور بعض تک وہ حدیث سے پہنچی نہیں. یہ ساری کی ساری پہلی صورت کی شکلیں تھیں. تو اب دوسری صورت ومن تلک الظروف, اور ان اقسام سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے ایک فعل دیکھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، اختلاف اس میں ہوا کہ کیا یہ عبادت ہے یا عادت ہے۔ اختلاف کس میں ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، کیا یہ عبادت ہے یا یہ عادت ہے۔ اس کی مثال یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹ رہے تھے نا عرفات سے، تو آپ وادی محصب جو ہے وہاں ٹھہرے تھے، وادی محصب۔ اب ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر کہتے کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی وہاں ٹھہرے، یعنی انہ علی وجہ القربہ، اور وہ اس کو حج کی سنتوں میں شمار کرتے۔ لیکن عبداللہ بن عباس اور ام المؤمنین عائشہ کہا کرتی تھی، کہتی کہ یہ یعنی مباح کام ہے، یعنی اتفاقاً اللہ کے رسول یہاں رکے، یہ سنتوں میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، رسول اللہ نے ایک کام کیا، اس پر اتفاق ہے، لیکن اس کے سبب میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس وجہ سے کیا ہے، بعض کہتے ہیں اس وجہ سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں، یہ عام پیش آنے والا مسئلہ ہے، یہ عام پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس سبب پر اختلاف ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر رہے ہیں، اس پر اتفاق ہے، سبب کیا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اسے مستحب سمجھتے ہوئے کیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اتفاقی طور پر کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں گجرانوالہ سے لاہور کا سفر کرتا ہوں، تو سفر کرتے کرتے میں کہیں رک جاتا ہوں، تو میرے جو شاگرد ہیں یا ساتھی ہیں یا دوست ہیں، ان کا اختلاف ہو کہ استاد جی یہیں کیوں رکے ہیں؟ بعض شاگرد کہیں گے یار ویسے رکے، بس کہیں بھی رکنا تھا، یہاں رکے۔ تو بعض کہیں نہیں بھائی، کوئی خاص وجہ ہے، وہ خاص وجہ بیان کریں، اور وہ جب بھی لاہور جائیں وہاں رکیں کہ لو جی ہمارے استاد یہاں رکے تھے، ہمارے دوست یہاں رکے تھے۔ یہ اختلاف ہے، بسا اوقات اس کو آپ فہم کے اختلاف سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری مثال اس کی دی ہے کہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ رمل تو آپ میں اچھل کے چلنا، تھوڑا سا یعنی پہلوانہ چال، یہ سنت ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے کی وجہ سے ایسے کیا تھا۔ وہ مشرکین نے کہا تھا نا کہ یثرب کے بخار نے مسلمانوں کو توڑ ڈالا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مشرکین کی اس بات کی وجہ سے یعنی رمل کا حکم دیا تھا، وگرنہ رمل تو آپ کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ اب رمل کیا اللہ کے رسول نے، دونوں فریقوں کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف سبب پر ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرکین کی ایک بات تھی، اس کی وجہ سے ایسے کیا ہے۔ پھر تیسری صورت ومن اختلاف الوہم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تو دیکھا، لیکن وہ دیکھنے میں غلطی کا شکار ہو گئے۔ اس کی مثال حج کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو لوگوں نے دیکھا، اب بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول حج تمتع کر رہے ہیں، بعض نے کہا اللہ کے رسول حج قران کر رہے ہیں، بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مفرد کر رہے ہیں۔ حج کی یہ تین صورتیں ہیں، تو یعنی تینوں کے متعلق علماء کی رائے یہ ہے۔ حالانکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے حج قران کیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں حج تمتع کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں حج مفرد کیا تھا۔ دیکھنے ایک حج اللہ کے رسول نے کیا ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد ایک حج، تو اس میں کتنا شدید اختلاف ہو گیا۔ اسی لیے سعید بن جبیر کہتے ہیں نا، قلت لابن عبداللہ ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس کو کہا کہ میں بڑا تعجب کرتا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ وہ اللہ کے رسول کے تلبیہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تلبیہ کب کہا، احلال کا معنی یعنی آواز کو بلند کرنا۔ کہتے ہیں میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ ایک حج اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ کا اختلاف ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے میں اس معاملے کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں، بات یہ ہے اللہ کے رسول نے حج ایک ہی کیا، اس وجہ سے لوگوں کا اختلاف ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، جب آپ نے ذوالحلیفہ مقام پر 2 رکعتیں پڑھی تو آپ نے یعنی السلام علیکم۔ سواری پر سوار ہوئے تھے، اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا جب وہ بیدا پر بلند ہوئے۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ ایک ہی عمل ہے، دیکھنے والوں کا اختلاف ہو گیا۔ پھر اسی طرح چوتھی صورت کیا ہے کہ سہو اور نسیان، سہو اور نسیان، کہ ایک صحابی کو بات کرنے میں غلطی اور بھول جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا عبداللہ بن عمر نے کہا
کہ اللہ کے رسول نے رجب میں عمرہ کیا ہے، اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رجب۔ تو اماں جی عائشہ کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، فقالت علیہ بسا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بھول گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی بھی عمرہ نہیں کیا۔ یہ چوتھی مثال دی ہے۔ اور پانچویں، ومن اختلاف الضبط، بسا اوقات آدمی ایک واقعے کو اچھے طریقے سے یاد ہی نہیں رکھ پاتا، آدمی واقعہ دیکھتا ہے نا، پانچویں صورت یہ ہے، تو وہ اس کو یاد ہی نہیں رکھ پاتا۔ اس کی مثال یہ دیا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، ان المیت یعذب ببکائی اہلہ علیہ، کہ اگر گھر والے رونا تو میت جو ہے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو اماں جی عائشہ نے یہاں بھی کہا کہ عبداللہ بن عمر کو وہم ہوا ہے اس حدیث کو لینے میں۔ پھر اماں جی عائشہ فرماتی ہے اصل حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے کے پاس سے گزرے، اس کے یعنی یہودیہ کے پاس سے گزرے، اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ اس یہودیہ پر رو رہے ہیں حالانکہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر یہ سمجھے کہ عذاب رونے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، حالانکہ حکم عام تھا ہر میت کے لیے کہ جو عذاب کی علت ہے وہ اس کا یہودیہ ہونا تھا، نہ کہ اس کے گھر والوں کا رونا۔ تو اب یہاں ایک واقعے کو عبداللہ بن عمر نے دیکھا اور اسے ضبط کرنے میں اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عمر یہ سمجھے کہ عذاب رونے کی وجہ سے ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہودیہ ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا ومن اختلافهم فی علت الحکم، السلام علیکم بسا شیخ صاحب۔ اوقات صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ کسی بھی حکم کی علت اور سبب میں ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے، آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ السلام صلی علیکم۔ اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ دیکھ کر جو ہے کھڑے ہوئے، تو بعد نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ چونکہ فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی تعظیم کی جا سکے۔ تو اگر اس علت کو سامنے رکھیں تو چاہے مسلمان کا جنازہ ہو چاہے کافر کا جنازہ ہو تو دونوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ سبب وہ فرشتوں کی تعظیم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے کھڑے ہوئے موت کے ہول گھبراہٹ کی وجہ سے، تو اگر یہ علت ہو تو پھر بھی دونوں کو شامل ہے۔ اور بعد نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی شخص کا جنازہ گزرا تھا، تو آپ نے ناپسند کیا کہ ایک کافر شخص کا سر آپ سے بلند ہو، تو آپ اس لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اگر اس علت کو لیں تو پھر کھڑے ہونے کا حکم جو ہے وہ کافر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اب حکم پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول جنازہ دے کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیوں کھڑے ہوئے؟ کسی نے کہا کہ ملائکہ کی تعظیم مقصود ہے، کسی نے کہا کہ موت کی ہولناکی جو ہے وہ مقصود ہے، کسی نے کہا کہ کافر کا سر جو ہے وہ اونچا ہو رہا تھا تو اس لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے علت اور سبب جو ہے اس میں اختلاف۔ اور اس کے بعد 7ویں نمبر پہ فرمایا ومن السلام علیکم شیخ اختلافهم صاحب۔ فی الجمع بین المختلف۔ السلام جی علیکم۔ جی اچھا شیخ صاحب وعلیکم 5 منٹ السلام۔ رہ گئے ہیں تو اس میں کور کر لیجیے گا۔ جی جی بس میں مکمل کرتا ہوں۔ اور یہ آخری ہے 7واں، کہ دو ایسی احادیث سامنے آتی ہیں جو بظاہر متعارض نظر آتی ہیں، تو ان بظاہر متعارض نظر آنے والی روایات میں جو تطبیق ہے ان میں بسا اوقات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا اور پیٹھ کرنا جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا اسے منع کیا۔ اب جابر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو وفات سے 1 سال پہلے دیکھا کہ آپ نے اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا ہوا تھا، یہ جابر کہتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو آپ کی جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی جانب۔ یہ 3 روایات کو آپ دیکھیں بالکل ایک دوسرے کے متعارض۔ ایک طرف اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت نہ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو نہ پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ بیت اللہ کی طرف تھا، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا اللہ کے رسول کی جو پیٹھ ہے وہ بیت اللہ کی طرف تھی۔ اب یہ بظاہر متعارض نظر آ رہی ہے حدیث، اب ان میں تطبیق کیسے دینی ہے تو وہ علماء کا اختلاف ہے جو معروف و مشہور ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ممانعت والی روایت ہے اس میں جو نہیں ہے اس کو ہم نہیں تنزیہی سمجھیں گے، تحریمی نہیں سمجھیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ممانعت ہے اس کو صحرا کے ساتھ خاص کر لو، جمہور کی رائے یہی ہے، اور جو جواز ہے وہ عمارتوں کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سبب کیا ہے کہ جو ایک ہی مسئلے میں 2 باہم متعارض روایات نظر آ رہی ہیں،
جی تو ان میں تطبیق دینے میں علماء کا جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث کے مخالف ہے یا یہ حدیث کے مخالف ہے، بلکہ ساری حدیث کو ماننے والے ہوتے ہیں. صرف اپنا اپنا فہم ہے جو ایک دوسرے کے بظاہر آدمی کو متعارض جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے انہوں نے جو اسباب بیان کیے وہ یہی 7 تھے. آگے 1.5-2 صفحے کی بات اور ہے جو ہے اسی متعلقہ، لیکن میرے خیال میں اگر ہم اس کو مجلس کا حصہ نہ بھی بنائیں تو شاید کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے. تو میں نے جس طرح عرض کیا یہ 7 اسباب، اور شیخ عثیمین نے بھی 7 اسباب ذکر کیے تھے، اور شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے بھی 7 اسباب ذکر کیے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسے اسباب ذکر کیے ہیں جو شیخ عثیمین نے ذکر نہیں کیے تھے. تو آپ اگر ان دونوں کو ملائیں گے، یعنی شاہ ولی اللہ کی بحث کو اور شیخ عثیمین کی بحث کو، تو یقیناً مزید فوائد آپ کے سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رسالہ رفع الملام جو ہے اس کو بھی ملائیں گے تو وہ نور علی نور والا معاملہ ہوگا. اور اس باب میں یعنی علماء کے درمیان اختلاف کے جو اسباب ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو میں آخر پہ پھر وہی نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی کہ آپ شاہ صاحب کا یہ رسالہ خصوصاً جو طلبہ ہیں دین کے طالب علم میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اس رسالے کے ہر باب کو کم از کم آپ 10 مرتبہ پڑھیں. یہ عربی نسخے سے پڑھ لیں اور اس کے ساتھ معاملت کے لیے اردو ترجمہ اس کا موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، آپ بعد میں گروپ میں لے بھی سکتے ہیں، میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. آپ اس رسالے کو ضرور پڑھیں. اس کا ایک ایک باب جو ہے وہ اس قابل ہے کہ آدمی اس کو جو ہے نا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھتے، خصوصاً جو اہل الحدیث اور اہل الرائے کے درمیان جو اختلاف کا سبب ہے، کیونکہ ہم جس سرزمین میں رہتے ہیں وہاں یہ موضوع بہت زیادہ عام رہتا ہے. تو آپ اس چیز کو ضرور سمجھیے. اور میں آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ توفیق دی، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا اور میری باتیں سنتے رہے. اور آخر پہ حذیفہ بھائی اور ان کی پوری ٹیم، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے بھی ساتھی میری بات کو سن رہے ہیں میں آپ سے التماس بھی کروں گا کہ آپ حذیفہ بھائی اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے ممد و معاون بنے، اور اس خیر کے جو کام ہیں ہاں جی وہ ماشاءاللہ ان مجالس کا بغیر کسی معاوضے کے اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. لیکن ان مجالس کے اہتمام میں یقیناً اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو جو ساتھی میری بات کو سن رہے ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کے کیا پروجیکٹس ہیں، کس طریقے سے وہ کام وغیرہ کر رہے ہیں، ان کی معاونت کریں. اور مجھ طالب علم کا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ان کی معاونت یہ خیر کی معاونت ہے، اور انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اجر سے خالی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر شاہد ہے کہ مجھے حذیفہ صاحب نے نہیں کہا کہ میں یہ بات کروں یا ان کی تعریف کروں، لیکن گاہے بگاہے میں ان کا کام دیکھتا رہتا ہوں، دل بہت خوش ہوتا ہے. اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اتنے عظیم اور نیکی کے کام میں انہوں نے مجھے بھی شامل کیا. پہلے ہم نے ایک نشست کی اور آج دوسری نشست جو ہے اس کے اختتام پر ہیں. میں حذیفہ بھائی سے عرض کروں گا وہ گروپ کو کچھ دیر کے لیے کھول دیں تاکہ مجلس کے متعلق یا کوئی بھی سوال کسی کا ہو وہ وہاں بھیج دیں، اور انشاءاللہ